السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد حسین مہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ عوان۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے عوان قوم کے بارے میں، جو پاکستان میں مقیم ایک مشہور قوم ہے، اور اس قوم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ قوم حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ عوان قوم کہاں اور کیسے وجود میں آئی اور اس قوم کا تعلق کہاں سے ہے۔ اگر عوان قوم کی بات کی جائے تو یہ قوم سعودیہ عرب کی سرزمین سے وابستہ قوم ہے، جو کہ اس دور میں یہ خطہ عرب کے نام سے مشہور تھا۔ عرب کی سرزمین جو کہ تینوں طرف پانی اور ایک طرف خشکی پر مبنی ہے، اس خطے کا بڑا رقبہ ریگستان اور صحرا پر مشتمل ہے، اور اس کے مغرب والے حصے میں پہاڑی سلسلہ موجود ہے۔ اس کے بعض خطے سرسبز و شاداب ہیں، لیکن مجموعی طور پر زیادہ حصہ صحرائی، آب و ہوا گرم اور خشک ہے۔ تو ناظرین، یہ بات توجہ طلب ہے کہ عرب کے لوگ فصاحت اور بلاغت، خاص طور پر زبان آوری میں، دنیا کو نیچ سمجھتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور دوسری زبان بولنے والوں کو عجم کہتے تھے۔ عرب کا جو لفظ ہے یہ اربطہ سے نکلا ہے۔ اربطہ یعنی دشت، اور صحرا یعنی صحرائی اور ریگستانی سرزمین، اس لیے بعد میں یہ عرب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ لیکن عرب زبان کے لحاظ سے تقسیم ہے۔ تاریخ دانوں نے 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا طبقہ ہے عرب بعیدہ، دوسرا طبقہ ہے عرب عاربہ، اور تیسرا طبقہ ہے عرب مستعربہ۔ اگر ہم پہلے طبقے کی بات کریں تو یہ طبقہ جو اسلام سے پہلے ہی مٹ چکا تھا۔ عاد، سمود، تسم، جدیس وغیرہ قومیں اس طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ شعراء عرب کے کلام یا قدیمی الہامی صحیفوں کے علاوہ ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو قوم عاد اور سمود کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور یہ طبقہ عرب بعیدہ تھا۔ اب دوسرے طبقے میں آتے ہیں، عرب عاربہ میں۔ عرب عاربہ کو کہتانی بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کی قدیم تاریخ انہی سے وابستہ ہے۔ ان کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں اور ان کے عظیم الشان محلات کے کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں۔ اب باری ہے عرب مستعربہ یعنی تیسرے طبقے کے بارے میں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جب اسلام آیا تھا تو تب اس وقت عرب میں عرب عاربہ اور عرب مستعربہ ہی موجود تھے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ بابل میں مقیم تھے، اور اس دور میں پوری دنیا گمراہی کی زندگی گزار رہی تھی۔ روئے زمین میں کوئی شخص بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ تھا۔ اس دور میں نمرود نامی شخص جو کہ بت پرستش کرواتا تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا، یعنی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، نعوذ باللہ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح اور حق کی خاطر دعوت دی تو لوگ ان کے دشمن بن گئے، اور نمرود نے حق کے خلاف آواز اٹھائی اور خدائی کو چیلنج کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈلوایا، لیکن اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تاکہ آپ علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچے۔ کچھ عرصے بعد آپ علیہ السلام ترک وطن کر کے مصر چلے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بھی آپ علیہ السلام کو معذوب کرنا چاہا، لیکن اللہ نے ان کی نگاہوں سے باطل کا حجاب اٹھا دیا۔ وہ آپ کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے، اور اسی طرح اپنی بیٹی ہاجرہ آپ علیہ السلام کے عقد میں دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ تھی، جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور دوسری بیوی ہاجرہ تھی، ان کے شکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کر عرب میں آئے اور مکہ میں آباد ہوئے۔ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں بیٹے کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سارہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس مکہ چلے گئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مکہ میں ایک گھر بنانے کا عزم کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی موجودگی میں بے چھت کا ایک چھوٹا سا گھر بنایا، جو خدائے واحد کی عبادت کا پہلا گھر تھا۔ اور یہ وہ دور تھا جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر شروع کی تھی۔ تو جی ناظرین، ہماری آج کی تاریخ عوان کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے؟ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ بھی دیکھ سکیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ایپیسوڈز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔